دستخط کر لیتے. اچھا 200 روپے. حضرت صاحب تنخواہ لے کے دارالحدیث سے باہر نکلے گھر کی طرف. او لائن کھڑی ہے فقراء و مساکین کی. او جی میں تو اتنے دنوں سے بھوکا ہوا، میں تو جی کپڑے بھی نہیں ہے. مولانا دیکھ کے بغیر نکال کے جب گھر پہنچ جاتے تھے قاری اصغر علی پہنچتے، پوچھتے کہ حضرت کچھ باقی ہے؟ کہا وہ تو حقداروں کو پہنچ گیا، اللہ کوئی اور سبب کر دے. اللہ اللہ. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. اللہ، یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ ہمارے فخر و مفخر تھے. تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی. مطلب ایک علماء دین، مؤذنین، مدرسین، دین کے لوگ، اہل دنیا ان کا خیال رکھیں. اہل دنیا جب غسل کر کے جمعے کے لیے آتے ہیں تو اپنے آپ کو اچھی طرح دھو ڈالتے ہیں. بھائی کچھ پیسے لایا کرو، 6 لاکھ 7 لاکھ بل آتا ہے. یہ نہ سرکاری ادارہ ہے نہ نیم سرکاری، یہ خالص اللہ کے دین کا مرکز ہے. بس یہی ہے جو میں بول رہا ہوں، اس سے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہی، اور اسی ممبر و محراب کی برکت سے مہینے کے 40 لاکھ ادارہ اور ان کی شاخوں میں ملا کے بڑھ رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے. آپ کی دعاؤں سے، توجہات سے ایسے جیسے 40 روپے. لیکن یہ بل ایسے ہیں کہ یہ تو بابا دے دو ورنہ بجلی کاٹتے ہو. یار خدا کا خوف کرو، بجلی کیوں کاٹتے ہو؟ اچھا تو گیس کاٹتے ہو؟ نہیں بھائی. سبحان اللہ. مسلمان افسران ہیں، نیک لوگ ہیں، تو فریاد مان لیتے ہیں. اب ہم بھی کوشش کرتے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ذرا خزانے کو ہلاؤ اور بڑی بڑی رقم جمعے میں لایا کرو. میں بھی جہان کی کتابیں اور اس کے کن ہے نکال کے آپ کو دین پیش کرتا ہوں. لا اسألکم اجرا ان اجری الا علی اللہ. انبیاء درس دیتے تھے، فرماتے تھے مجھے اجر اللہ دے گا. لیکن یہ تو آپ کا ادارہ ہے. ایسا دیکھو نوری آباد میں جامع مسجد مفتی محمود بن رہی ہے. اوہ کیا خوشیوں کا مرکز تیار ہو رہا ہے. 50 ایکڑ زمین میں 10 ایکڑ کے اندر مسجد ہے. ہمارے پورا ادارہ بما متعلقات کے آدھا ایکڑ ہے، وہ 10 ایکڑ خالی مسجد و ادارہ ہے. جلسے میں لوگ کہتے تھے جب تک سورج چاند رہے گا مفتی تیرا نام رہے گا. وہ مفتی تھے واقعی. وہ میرے ایک ساتھی تھا، اس نے مجھے کہا اپنے استاد سے سفارشی خط دلاؤ. حضرت صاحب وزیر اعلیٰ سرحد تھے کہ مجھے پستول کا لائسنس ملے. وہ پیپل پارٹی کا لڑکا تھا، اسکول کالج میں دوست تھا. تو میں نے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب کو کہا، انہوں نے ان کو خط لکھا. تو وہ بتاتے تھے کہ میں جا کے بیٹھا رہا، عصر کی اذان ہو گئی، پشاور میں سب جگہوں پہ نماز ہو رہی ہے اور مفتی صاحب لگے ہوئے کام میں. کہا اچانک یہاں سے لے کے وہاں تک ایک آدمی آیا اور پورا پوڑ بچھایا، چٹائی بچھائی، اور کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کہا بس مسلح آگے. کہا ایک آدمی اندر سے پیلا رومال باندھا ہوا، اتنا بڑا ہلتا جلتا وہ سیدھا مسلح پہ، اور پوری دنیا پیچھے کھڑی ہو گئی. مفتی محمود صاحب خود نماز پڑھاتے تھے، خود وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بخاری ترمذی کا درس دیتے تھے. ملتان سے طلباء کو بلوا لیتے. نماز کے بعد انہوں نے ملاقات کی اور درخواست پیش کی. حضرت نے لکھا کہ میں ان کو لائسنس دے دوں. وہاں سے آنے کے بعد وہ لڑکا بالکل حضرت اقدس
مفتی محمود کا شیدائی اور فدائی ہو گیا، چھوڑو پارٹیاں وارٹیاں، مفتی صاحب سچا وارث الانبیاء ہے۔ ایک واقعہ تھوڑا ہی ہے، ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان سابق محتمم جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جو ایشیا کا سب سے بڑا مقتدر ادارہ ہے اور اس کا اقتدار اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے، ہم سب وہاں کے جو ہے نا رشاش قطرات، یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کی ایک چمک اور جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو اور ان کے اداروں کو تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے۔ تو ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان ریاض مسجد دلی سوسائٹی میں امام تھے، وہاں ایک آدمی نے ان کو کہا کہ میں باہر ملکوں میں بینک میں رہا ہوں اور وہاں سے ریٹائر ہو گیا، لیکن میری صحت اچھی ہے، اگر مفتی محمود صاحب سفارش کر لے وزیر اعلیٰ تو میرے لیے کسی بینک میں جاب نکل آئے گا، ذرا وقت اچھا گزرے گا۔ یہ لوگ عجیب عمر بھر جو ہے نا نوکریاں کرتے، کروڑوں کماتے، جب ریٹائر ہو جائے تو ہر چیز سے ریٹائر ہو جاتے۔ ان کے بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا تو آپ کو پتہ ہے نا ریٹائر کی زندگی گزار رہے، یعنی بس آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ آداب سے کہو اولاد کو، تھوڑا کماؤ اور زیادہ اس کی برکت دکھاؤ، بس ہو گیا نا، آپ نے کما لیا۔ ساری زندگی آدمی کما رہا ہے، کمانے کی مشینیں بنی ہوئی ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے حضرت اقدس مفتی محمود کو ٹیلی فون کیا کہ میرا ایک خاص مقتدی ہے اور وہ بینک کی نوکری چاہتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے جواب اس طرح دیا کہ بینک کی نوکری وفاقی حکومت کے اختیار میں ہے، وزیر اعلیٰ سفارش کر سکتا ہے، آرڈر نہیں کر سکتا، لیکن سفارش بھی تب کروں گا جب آپ مجھے فتویٰ دے کہ بینک کی نوکری جائز ہے۔ میں اپنے تفقع سے ناجائز سمجھتا ہوں۔ تو مفتی احمد الرحمان استاد محترم کہتے تھے میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا کہ ہم کتابوں کے سامنے بیٹھ کر محراب و منبر میں جائز ناجائز نہیں دیکھتے، اور وزیر اعلیٰ سرحد جن کی منتیں بھٹو صاحب ہمیشہ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح سفارش بھی جائز نہیں ہے، جائز کام کی سفارش جائز ہے اور ناجائز کام کی سفارش ناجائز ہے۔